وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں جو یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، اور یہ حیران کرنے والا واقعہ، اور یہ واقعہ کہیں اور نہیں بلکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بغیر کسی تاخیر کے سنیں۔ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا، اور بیت المقدس کو برباد اور ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں گھومے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، قرآن پاک کا مفہوم ہے، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا۔ آپ نے یہ بات کہی۔ آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ نے اپنے دراز گوشت کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے خدا تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا، اور وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد میں آباد ہو گئے، اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ اللہ اللہ! پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کم۔ آپ کا یہ خیال ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، عزیر تم 1 دن نہیں بلکہ 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو کہ وہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ کیا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، بیکار ہو چکے تھے اور نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اسی نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 سال گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ تو بڑھیا تعجب سے کہنے لگی، عزیر علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میری آنکھیں صحیح ہو جائیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ! اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا کہ مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا۔ جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ بھی موجود تھا۔ اللہ! قرآن کریم کے 3 پارے کے 3 رکوع میں اور خزائن العرفان کے صفحہ نمبر 65 پر اس واقعے کو تفصیلاً ذکر کیا گیا۔ سبق ملتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور
ملک برباد اور ویران کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح اور سالم رہتا ہے۔ ہاں، جو گدھے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اس واقعے نے تعجب کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں سبق لینے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔